وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے خوبصورت دن میں جامع مسجد مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاکیزہ مقام پر مالک حقیقی کے ذکر، آقا پاک کی تعریف، دین متین کی تعلیم و تبلیغ، ظاہر و باطن کی اصلاح کے خوبصورت مقاصد کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس پاک مقام، پاک دن، پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہاں ذکر سرکار، ذکر پروردگار، پیغام دین، پیغام اصلاح کے حوالے سے جو لنگر ہمیں ملے، میرا مالک ہمیں اس لنگر کے حوالے سے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو اب آپ لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضری دے رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہے. جن صاحبان شرف کو آج یہ سعادت نصیب ہوئی رہی ہے، ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی نشستوں سے ہماری گفتگو جس عنوان اور جس موضوع کے حوالے سے چل رہی ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آقا پاک کے معراج پاک کے حوالے سے حضور کے قصیدے کیا ہیں، اور ان قصیدوں کے حوالے سے اولیاء اللہ کے غلاموں سنیوں کے سونے عقیدے کیا ہیں. پچھلی نشست میں ہم تذکرہ معراج کرتے ہوئے اس منظر پر بحث کر چکے ہیں جس منظر میں اللہ نے حضور کے لیے سواری بھی نور کی بھیجی تھی، اور اس پر ہم نے بحث کی. اس سے جو عقیدے نکلتے ہیں ان کو ہم نے سنا، سمجھا. سواری کے بعد جو اگلا مرحلہ صحاح ستہ میں آتا ہے، معتبر ترین کتب حدیث میں آتا ہے، اور جس پر بحث کرنا میں آج انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، وہ مرحلہ وہ ہے جس کو صحیح مسلم شریف، بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں محدثین نے ان الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ معراج کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ میں اس رات میں سفر اقصی اور سفر ثم دنا فتدلی کی طرف جاتے ہوئے ایک ٹیلے سے گزرا، اور وہ ٹیلا وہ تھا جس ٹیلے پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر منور تھی۔ حضور فرماتے ہیں مررتو، میں گزرا بے قبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوتا ہوا، اور میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضور فرماتے ہیں میں نے صرف قبر نہیں دیکھی، قبر والا بھی دیکھا۔ قبر نہیں دیکھی، قبر والا بھی دیکھا۔ اور کس رنگ میں دیکھا؟ فرمایا کائنات قبر والوں کو ہمیشہ لٹا کے آتی ہے، قبر والے لیٹے ہوتے ہیں، لیکن میں نے قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے قبر والے کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا نہیں تھا، وَهُوَ قَائِمٌ، وہ تو قبر میں کھڑا ہوا تھا۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، فرمایا یصلی فی قبرہ، وہ قبر والا کھڑا بھی تھا اور اپنی قبر میں کھڑا ہو کے وہ صلاۃ جیسا عظیم کام سر انجام بھی دے رہا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے آج حضور کے قصیدے بھی پڑھنے ہیں اور اہل سنت کے عقیدے بھی پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضور نے فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ، میں قبر کے پاس سے گزرا۔ بہت سادہ سا لفظ ہے، دیکھنے میں ایک کہانی لگتی ہے، ایک روایت لگتی ہے، لیکن اس سے بھی بہت سی باتیں جس بندے کے ذہن کو سلامتی نصیب ہو، عقیدہ ستھرا ہو، بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ رات معراج کی ہے، جانا حضور نے اللہ کے پاس ہے، یہ بات ذرا سمجھیں، رات معراج کی ہے، جانا رب کے پاس ہے۔ رب کوئی اور بھی تو راستہ منتخب کر سکتا تھا، اللہ کوئی اور روٹ بھی تے متعین کر سکتا سی کہ محبوب سیدھا آ جا، اس راستے اللہ آ جا، اس راستے سے آ جا۔ اب اللہ نے انتخاب یہ کیا کہ محبوب آئے میری بارگاہ میں، لیکن راستے اس سے آئے جس پر میرے پیارے موسیٰ کی قبر انور ہے، جس پر موسیٰ کلیم اللہ کی مزار مبارک ہے۔ پہلا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اور پہلا قصیدہ حضور کی عزت کا کہ موسیٰ اپنے تئیں تو بڑی شان والا ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن قبر میں جا کے بھی اس بات کا منتظر ضرور ہے کہ معراج کی رات محمد تو ثم دنا پہ جا کے معراج کرے، اور میں قبر میں کھڑے ہو کے محمد کا استقبال کر کے اپنی معراج سے مزین۔ یہ تو ہو گیا وہ پہلو جس کا تعلق حضور کے قصیدے کے ساتھ ہے۔ اب چلو اس پہلو کی طرف جس کا تعلق تیرے اور میرے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اللہ کوئی روٹ بھی اور متعین کر سکتا تھا، کوئی راستہ بھی اور منتخب کیا جا سکتا تھا کہ ابھی اس راستے سے آ جاؤ، اس راستے سے آ جاؤ۔ اللہ نے راستہ وہ منتخب کیا جس راستے پر اس کے پیارے کی قبر تھی، پیارے کی مزار تھی۔ تو ہمارا عقیدہ اس بات سے یوں کھلا کہ لوگوں، اللہ کے پیاروں کی مزارات پر جانے سے اللہ اپنی بارگاہ کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ اپنے خاص دروازے کھولتا ہی ان پر ہے جو اس کے پیاروں کے مزارات پہ حاضری دے کے آیا کرے۔
اور دوسرا خوبصورت نقطہ جو اسی فکرے سے نصیب ہوتا ہے مررت بقبر موسیٰ، وہ یہ ہے کہ آج گلی گلی نگر نگر 4 لفظ نہیں پڑے ہوتے، فتوے تیار کر لیتے ہیں جی قبر پہ گئے ہیں یہ مشرک ہے، یہ مزار پہ گئے ہیں مشرک ہے، یہ زیارت قبور کے لیے گئے ہیں یہ مشرک ہے۔ اور اس فتوے میں اتنا ظلم ہو گیا کہ اب تو زیارت قبر نبی سے بھی منع کیا جانے لگا کہ حضور کی قبر کی زیارت بھی نہ کرو، اس سے بھی شرک کا شک پڑتا ہے۔ میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حضور کہتے ہیں جانا میں نے معراج پر تھا، جانا میں نے معراج پر تھا، گیا میں پہلے موسیٰ کی قبر پر۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے پیاروں کی قبروں پہ جانا یہ شرک اور بدعت نہیں ہوتا، یہ تو مدینے والے آقا کی سنت ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر قبر کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ کے پیاروں کی قبر پر جانا، ان کی قبروں کی زیارت کرنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہوتا، یہ تو میرے آقا کریم کی سنت ہوتا ہے، یہ تو سرکار کی سنت ہے، یہ تو سرکار کی ادا ہے۔ اور جو نفیس چہرے میرے سامنے ہیں ان کے لیے ایک نقطہ اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضور کو تو یقیناً خدا کے قرب کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت، اس لیے کہ حضور تو سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا۔ نبیوں نے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے تو تیرے نبی کے وسیلے سے قریب ہونا ہے، رسولوں نے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے تو حضور کے وسیلے سے قریب ہونا ہے۔ حضور کو تو قرب کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے بہت سے کام ایسے کیے جن کی حضور کو ضرورت نہیں تھی، بس امت کو راستہ دکھانے کے لیے وہ کام کیا۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لو کہ حضور کے حوالے سے سیرت کے اپنے غیر لکھنے والے بتاتے ہیں کہ 2 من اور کچھ سیر آٹا حضور نے ساری زندگی میں کھایا، ساری زندگی میں 63 سالوں میں۔ تو پوچھا گیا سہی یہ کیا خوراک ہے؟ 2 من اور کچھ سیر آٹا 63 سالہ زندگی میں آپ نے کھایا۔ فرمایا تمہیں میری خوراک کا اندازہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لی مع اللہ وقت، اللہ نے میرے لیے ایک خاص وقت رکھا ہے جو تمہارے حصے میں نہیں ہے۔ صحیح اس خاص وقت میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس خاص وقت میں وہ مجھ پہ خاص کرم فرماتا ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، اس وقت وہ مجھے کھلاتا بھی اپنی بارگاہ سے ہے، مجھے پلاتا بھی اپنی بارگاہ سے۔ تو یقیناً جو اپنی بارگاہ سے کھلائے گا وہ آٹا تو نہیں کھلائے گا، وہ سالن تو نہیں کھلائے گا، وہ تو نوری خوراک ہے جو رب کریم اپنی خاص بارگاہ سے عطا کرتا ہے۔ تو حضور کھانے کے محتاج نہیں تھے، اس لیے کہ حقیقت نور تھی۔ حضور نے کھایا صرف اس لیے کہ ہمیں کھانے کا طریقہ آ جائے، امت کو کھانے کا طریقہ آ جائے۔ حضور نے نماز پڑھتے ہوئے ایسے عمل فرمائے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جب نماز میں بھولا جاتا ہے تو اس بھول کو دور کیسے کیا جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح حضور کو قرب کے لیے کسی اور کے وسیلے کی ضرورت نہیں، پر میرے نبی نے امت کو راستہ دکھانے کے لیے معراج کی رات قبر موسیٰ سے ہو کے بتایا کہ او میرے امتیوں، اگر خدا کا قرب چاہتے ہو تو خدا کے قرب کے لیے کمال کا وسیلہ اس کے پیارے کا مزار ہوتا ہے۔ جب تم اس کے پیاروں کے مزاروں پر حاضری دیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے فیضیاب فرما دیا کرتا۔ زندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس پاک عمل سے صلحائے امت نے یہ راستہ پکڑا
تبھی تو شہنشاہ چشت جس کے رنگ سے ہندوستان رنگا گیا، جس نے ایک نظر کے ساتھ 99 لاکھ ہندوؤں کو محمد عربی کا کلمہ پڑھا دیا۔ جتنی درگاہیں ہندوستان میں بڑی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی رابطہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سے بنتا ہے تو کام بنتا ہے۔ خواجہ اجمیری غریب نواز نے بھی آقا کریم کی سنت سے فیض حاصل کرتے ہوئے داتا صاحب کے مزار کی حاضری دی۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ تمہارے پاس وہ سوچ ہی نہیں جو مزاروں پہ جانے سے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ تم کیا جانو مزاروں والے کیا کرتے ہیں، تم کیا جانو مزاروں والے کس شان کے مالک ہیں۔ پورے بر صغیر کو کلمہ پڑھانے والا اگر داتا کی مزار پہ گیا ہے اور صرف گیا نہیں، وہاں 40 دن دامن پھیلا کے بیٹھا رہا ہے، تو اس سے یہ بات تو کھل گئی کہ لچے مزاروں پہ فتوے لگاتے ہیں، سچے مزاروں پہ ڈیرے لگاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری جیسا سچا تو کہاں سے لائے گا؟ اس جیسا ستھرا تو کہاں سے لائے گا کہ جو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اتنے ادب سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ تو اس کے سلام میں کوئی اتنا درد تھا کہ حضور کے روضے سے باقاعدہ حضور کی آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا معین الدین و یا سلطان الہند۔ او میرے بیٹے معین الدین، میں محمد تیرے سلام کا جواب بھی دے رہا ہوں اور تجھے ہندوستان کے ملک کی سلطانی بھی عطا کرتا ہوں۔ وہ جو اتنے رابطے والا ہے، وہ جو اتنے تعلق والا ہے، وہ کیوں گیا مزار پہ؟ کیا ضرورت تھی اسے مزار پہ جانے کی؟ اور مزار بھی ولی کے مزار پہ گیا ہے، داتا صاحب کے مزار پہ آئے، یہ لاہور والے شہنشاہ کے مزار پر آئے، 40 دن بیٹھے رہے، اور 40 دن کے بعد جب توجہ خاص نصیب ہوئی تو اٹھتے ہوئے جو دعا دے کے گئے داتا کے ڈیرے پہ، اج تو منگتے کوئی شے لبے، سوالی کوئی شے لبے تے ٹردی واری دعا تے دیندا ہے نا، وہ آدھا تے ہے نا ڈیرے وسدے رہن باغ ساوے رانی، شالا انجی کھڑیا روی، شالا انجی وسدا روے، تیرے بوئے تے آن والا کوئی بھوکا نہ جاوے۔ یہ طریقہ ہے جب کسی کو ملے، اور اگر کسی کو ملتا ہے اور وہ یہ باتیں نہیں کرتا تو پھر زیادتی کرتا ہے، دو پھر احسان ناشناس ہے۔ خواجہ اجمیری غریب نواز مزار پر بیٹھے، جب اٹھے تو جاتے ہوئے جو داتا کے گن گا گئے وہ آج تک داتا کے قدموں میں لکھے ہوئے۔ 1000 سال ہو گیا ہے، آج تک داتا کے قدموں میں وہ گن، وہ قصیدہ، وہ دعا لکھی ہوئی ہے جو خواجہ اجمیری غریب نواز دے کے گئے ہیں۔ کیا دعا ہے، کیا گن ہے، کیا قصیدہ ہے؟ کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں درباروں پہ جانے سے ملتا کیا ہے، مزاروں پہ جانے سے ملتا کیا ہے، لیکن یہ سوچ لینا وہ ابا گھت شاہ کا مزار نہ ہو۔ ابا گھت شاہ کا مزار کسی فقیر کا ہو، مزار کسی اصلی کا ہو، مزار کسی نسلی کا ہو، پھر ملتا کیا ہے؟ خواجہ اجمیری غریب نواز کہتے ہیں میں بیٹھا رہا ہوں، مجھے خیر ملی ہے تو داتا کے لیے کیا کہہ گئے؟ کہتے ہیں ہر سخی منگتے کو خیر دیتا ہے، گنج بخشے فیض عالم۔ یہ جو علی حجویری مزار انور میں لیٹا ہوا ہے لاہور میں، یہ منگتے کو خیر نہیں دیتا، گنج بخشے یہ تو منگتے کو خزانے عطا فرما دیتا۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو۔ خواجہ اجمیری غریب نواز کہتے ہیں اس مزار والا تھوڑا ٹکڑا نہیں دیتا، تھوڑی خیرات نہیں دیتا، تھوڑا حصہ نہیں دیتا، گنج بخش، کوئی اس سے مانگے تو صحیح، یہ ٹکڑے دینے والا سخی نہیں ہے، یہ خزانے دینے والا سخی۔ اور اگلا فقرہ فرما فیض عالم
لوگ فیض دیتے ہیں، کوئی 200 بندے کو فیض دیتا ہے، کسی سے 100 بندے کو فیض ملتا ہے، کسی کو 1000 بندے کو فیض دیتا ہے۔ خواجہ اجمیری اگلا گون داتا صاحب کا گاتے ہیں، کہتے فیض عالم اے او بادشاہ اے 10,000 20,000 بندے فیض نہیں دیندا، اے پورے جہان نو فیض عطا فرما۔ فیض عالم، فیض پورے جہان کو فیض عطا کر رہا ہے۔ اور مظہر نور خدا کہا فیض اس لیے عطا کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے اپنے نور کا مظہر بنایا۔ طاقت خدا کی ہے، یقیناً قدرت خدا کی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اپنا مظہر بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات کوئی محض صوفیاء کے ڈیرے کی نہیں، محض کسی دربار کی بات نہیں، قرآن کی آیات ثابت کرتی ہیں کہ اللہ جس کو چاہے اپنا مظہر بنا لیا کرتا ہے، اور جب وہ مظہر بنا لیتا ہے تو پھر اس مظہر بنے ہوئے کی بھی شان وراء الورا ہو جاتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، 20واں پارہ، موسیٰ علیہ السلام کو اندھیری رات میں ایک درخت نظر آیا جو چمک رہا تھا، اور اس درخت سے آواز کیا آ رہی تھی؟ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ وہ جو چمکتا ہوا درخت تھا اس سے آواز آ رہی تھی، او موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اب ذرا دھیمے لہجے میں سنیں، آواز آ رہی ہے درخت سے، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، اور سن رہے ہیں موسیٰ۔ انہیں پتا ہے کہ درخت کبھی اللہ ہو سکتا، درخت کبھی رب ہو سکتا، نہ اللہ درخت ہے نہ درخت اللہ ہے۔ اور آیت بھی قرآن میں آ گئی ہے، قرآن بھی کسی صورت میں جھوٹا ہو سکتا، نہ اللہ درخت نہ درخت اللہ نہ قرآن جھوٹا، پھر بنے گا کیا؟ آواز درخت سے آ رہی ہے، میں اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں، سننے والا موسیٰ ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے، تو پھر کیا فیصلہ کرو گے؟ فیصلہ یہی کرنا پڑے گا، درخت تھا تو درخت، لیکن خدا نے اس وقت درخت کو اپنے جلووں کا مظہر بنا دیا۔ توجہ فرمائیں، اب ذرا بات سمجھنے کے لائق ہے۔ وہ خدا جو اپنی حکمتیں دکھانے کے لیے ایک درخت کو مظہر بنا سکتا ہے، وہ خدا اپنی عزتیں دکھانے کے لیے اللہ کے ولی کو مظہر کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ اپنے خاص بندے کو مظہر کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو خواجہ اجمیری غریب نواز نے یہی بات بتائی، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ اور دیکھنے میں علی حجویری نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اللہ نے اسے اپنے نور کا مظہر بنا دیا ہوا۔ اور پھر کہا ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ کہا ایسا کمال کا ہے داتا کہ اگر کوئی ناقص کمزور آتا ہے اس کے در پر تو یہ اسے کامل بنا دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک نسخہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سارے نسخوں والا حکیم ہے۔ کوئی ناقص آتا ہے اسے کامل بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی کامل اس کے دربار میں آتا ہے تو اسے کاملوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ تو بات کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے مزارات پر حاضری دینے والا، مزارات پر جانے والا، اولیاء کاملین کا یہ جو راستہ ہے مزارات پر جانے والا، یہ شرک اور بدعت نہیں۔ معراج بڑے ذوق سے بیان کرتا ہے، حدیث بڑے ذوق سے پڑھتا ہے، پھر ڈنڈی نہ مارنا، حضور کا مزار موسیٰ پہ جانا قیامت تک کے لیے راستہ بتا گیا کہ کسی اللہ والے کی مزار پر جانا یہ شرک اور بدعت نہیں ہوتا، یہ مدینے والے کی سنت ہوتا ہے۔
تو پہلا عقیدہ جو ہمارے ذہن میں آیا وہ یہ ہے. دوسرا بڑا خاص عقیدہ جو اسی موقع پر حضور کا قصیدہ بھی ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قبر میں سے گزرا، فرمایا میں قبر کے پاس سے گزرا. کدے گزرا؟ قبر دے کوڑو، قبر دے، قبر وچوں نہیں، قبر دے وچوں نہیں، قبر دے کوڑو. حدیث پاک کے الفاظ ہے مررتو بے قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. وَهُوَ قَائِمٌ، میں اندر نہیں گیا، قبر کے پاس تھا. تو میں نے باہر کھڑے ہو کے قبر کے اندر دیکھ لیا کہ موسیٰ لیٹا ہوا نہیں ہے، موسیٰ کھڑا ہوا ہے. دوسرا خوبصورت قصیدہ حضور کا اور ہم اہل سنت کا عقیدہ کہ تو دوربین بھی لگا لے، میں 10 آلہ کیمرے بھی لگا لوں تو باہر کھڑا ہوا میں قبر کے اندر دیکھ سکتا. اندر کے معاملات اور جہان کے ہیں، باہر کے معاملات اور جہان کے ہیں. جس مردے کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہل جل نہیں رہا، اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اسے تو اتنا بھی پتا ہوتا ہے کہ میری قبر کے اوپر چڑی بیٹھی ہوئی ہے یا چڑا بیٹھا ہوا. میں سے جہاں ایمان اللہ گالے ہنوی کو نہیں ہوتی اور رڑے رٹے تے بھی چڑی چڑا بیٹھے ہوں میں کو نہیں پتا. لیکن حضور فرماتے ہیں مردہ قبر میں ہو تو اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ میری قبر کے اوپر چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے. بس تمہیں اس کے احساسات کا اندازہ نہیں ہوتا، تمہیں پتا نہیں چلتا کیونکہ تم اور جہان میں ہو، وہ اور جہان میں ہے. حضور کا فرمان، اللہ کا اعلان، قبر میں جاتے ہی فرشتے آ جاتے ہیں. تو 10 کیمرے لگا لے، تو فرشتوں کو دیکھ سکتا؟ وہ اسی کو نظر آتے ہیں. حضور کا فرمان، اللہ کا اعلان، قبر میں جاتے ہی سوال جواب ہوتے ہیں. تو 15 ساؤنڈ لگا لے، میک اندر رکھ لے، کسی فرشتے کی آواز یا مردے کی آواز تو سن سکتا؟ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ قبر کا جہان اور ہے، دنیا کا جہان. تو جتنا بھی ترقی کر لے جہان کے فاصلے کو مٹا سکتا، جہان کا فرق مٹا سکتا. اس لیے سائنسدان بھی قبر کے باہر کھڑے ہو جائیں، دوربینیں بھی لگا لیں تو قبر کے اندر کے حالات کو جان سکتے نہیں ہیں. اب سوچ تو 1400 سال بعد بھی، اتنی ترقی کے بعد بھی، قبر کے اوپر کیمرے لگا کے بھی قبر کے اندر کے حالات نہیں دیکھ سکتا. میرا نبی گزرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. حضور گزرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا حال ہے اور کیا ہو رہا ہے. بلکہ میں متفقن علیہ حدیث اس حوالے سے پیش کروں، یہ تو قبر موسیٰ ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا حضور نے کہ وہ کھڑے تھے، 2 قبروں پر حضور گزرے، بخاری میں بھی موجود ہے. سرکار نے ان قبروں کے پاس گزرتے ہوئے، رکے بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوئے، گزرتے ہوئے حضور نے فرمایا یہ دونوں مردے ہیں، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. اور ایک کے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ آج کل بیماری ساڑھے بڑی عام ہے، چھوٹے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور دوسرے کی وجہ عذاب یہ ہے کہ وہ عورتوں کی طرح چگل کھوریاں کرتا تھا. آئی کی دوری دیا گلہ اگے پیچھے کر دائے. میرا نبی اس شان کا مالک ہے کہ قبر کے باہر کھڑا ہو کے مردے کی حالت بھی دیکھ لیتا ہے، عذاب اور ثواب بھی دیکھ لیتا ہے، اور جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے میرا محمد اس وجہ کو بھی دیکھ لیتا ہے. اب معراج کے اس مرحلے پر آؤ اور دوسرا نظریہ سمجھو. اللہ نے حضور کو یہ شان بخشی ہے، حضور کو یہ طاقت بخشی ہے کہ قبر کے باہر گزرتے ہوئے حضور اندر کے حالات دیکھ لیتے ہیں. تو اب تیرا عقیدہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے. ہم ایسے ہی نہیں کہتے یہاں بیٹھ کے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر فرماؤ، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اے اللہ دے حبیب ساڑھی گل سنو.
کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے قبر کے باہر کھڑا ہو کے جب قبر کے اندر والے کو دیکھ لیا تو یہ راستہ تو کھل گیا کہ جو قبر کے باہر کھڑا ہو کے اندر والوں کو دیکھ لیتا ہے، آج قبر کے اندر تشریف فرما ہو کہ ہم باہر والوں کو بھی دیکھ لیتے۔ صاحبان جی وقار، دوسرا عقیدہ یہ نظر میں آ گیا کہ حضور جس طرح باہر ہوں اندر دیکھ لیتے ہیں، اس طرح تو جہاں بھی بیٹھا ہے حضور کی بارگاہ میں عرضی کر، یا رسول اللہ مجھ پہ نظر فرمائیے، مجھ پہ کرم فرمائیے، کیونکہ اللہ نے نبی کو طاقت دے رکھی ہے۔ نبی باہر ہو اندر دیکھ لیتا ہے، اندر ہو تو میرا مصطفیٰ باہر دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا خوبصورت مقام، خوبصورت نظریہ، خوبصورت فکر جو اسی مقام سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قبر والے تو مردے ہوتے ہیں، قبر میں کبھی کسی نے زندہ کو دفن کیا ہے؟ اوڑی بول رہے ہو، وہ بندہ جندہ ہوئے ان قبر اچ کدی دفن کیتا ہے؟ بندے نو اس ویلے تسی دفن کر دے ہو جس میں بندہ مردہ ہو جائے۔ کی ہو جائے؟ تے مردہ کن آکھی دے؟ مردہ آکھی دے یوں جیڑا حال جل نہ سکے، حال جل بے کھڑو نہ سکے، ٹور پھر جیڑا ٹور پھر سکے، بول سکے، کھڑو سکے، وہ کدی مردہ ہویا؟ ایک کائنات اصول ہے، مردہ کدی کھڑوتا نہیں تے جیڑا کھڑوتا ہوئے وہ کدی مردہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اپنے آسرے تھے آپ کھڑا ہے، ایک تو ہوندہ نا ٹیکا نال کلارنا، بان کے کلارنا، تو مردے نے بھی کلار سکتے ہو۔ اپنے آسرے تھے، اپنی مرضی نال آپ کھڑا ہے، کائنات دا کوئی بندہ ان مردہ آتا جے کوئی آکھے تو بندے ہوں نانا تو چبڑ ہو گئے، وہ کھیری میری کھڑا ہے سیتے جانی چے تو کہ میں مردہ آتا ہے، کیونکہ مردے دی صفت ہی نہیں کھڑونا، مردے دی صفت ہی نہیں کھڑونا، مردہ کدی کھڑوتا۔ تیسرا مقام یہاں پر یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں گیا قبر پر، موسیٰ دے گھارے چ نہ گیا، قبر چ گیا، تو قبر چ مردے ہوں دن، تو حضور آتے ہیں میں اس قبر چ گیا، قبرے کوڑو لگیا جس قبر چ مردہ لیٹے ہویا نہیں، آئے آئے وہ قبر آڑا کھڑوتا ہویا، قبر آڑا کیا۔ یہی مقام ہے سمجھنے کا، یہی بنیادی نظریہ ہے جو ہم یہاں سے لینا چاہتے ہیں۔ حدیث ہے، راوی معتبر، کتاب معتبر، اپنے غیر مانے، حضور کہتے ہیں میں قبر کے پاس سے گزرا، قبر والا کھڑا تھا۔ کھڑا ہونا مردے کی صفت نہیں، کھڑا ہونا زندہ کی صفت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، مردہ کھڑا نہیں ہوتا، جو کھڑا ہو جائے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور کہتے ہیں گزرا قبر سے ہوں، قبر والا کھڑا تھا۔ اب ایک بات لازمی طور پر ماننی پڑے گی، اور وہ بات یہ ہوگی کہ سارے قبروں والے مردے نہیں ہوتے، کچھ قبروں والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو قبر میں ہیں لیکن اللہ نے انہیں زندگی کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ ہوتے قبر میں ہیں لیکن مردہ ہوں تو کھڑے کیسے ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا کھڑا ہونا یہ راستہ بتا گیا کہ ہر قبر والا مردہ نہیں ہوندہ، کچھ قبراں والے انج دے بھی ہوندے جڑے اتے ران تاں بھی زندہ نے، قبراں دے وچ ٹر جان تاں بھی زندہ۔ یاد دینا ڈیرا جوندہ پہ ہے، ڈیرا وسدہ پہ ہے، یہ مردیاں دے ڈیرے کدی نہیں وسے، مک گیاں دے ڈیرے کدی نہیں وسے، جوندیاں دے ڈیرے ہی وس دن، جوندیاں دے مزار ہی وس دن، جوندیاں دے دربار ہی وس دن، بلکہ اللہ انہیں ایسی زندگی دے دیتا ہے قبر کے اندر جا کے کہ ان کے مزارات پر کوئی مردہ دل والا آ جائے، اس اندر والے کی زندگی کی وجہ سے اللہ اس مردہ دل کو بھی زندگی عطا فرما دیتا۔ اگلی گل دے تو یہ بھی سمجھنا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جے قبر چ زندہ نہیں،
کی نے قبر اور حدیث پاک اور بھی حدیثوں سے ثابت ہے. میں صرف اس بیان معراج سے دلائل پیش کر رہا ہوں, اور بھی بہت سے دلائل ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں تو خود سوچ, جس کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ کو پیدا فرمایا, جس کے وسیلے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے, اس محمد عربی کو اللہ نے کس شان کی زندگی عطا فرمائی. آخری جملہ اس مرحلے کا, اور شاید اس سال زمینی جو سفر ہے معراج کا اسی پر ہی ہم بات کر سکے. کوشش کریں گے پھر کبھی وقت ملا تو اوپر والا سفر جو ہے اس پر بھی بات کریں, اور اس حوالے سے بھی رزلٹ, نتائج اور عقیدے اور حضور کے قصیدے سمجھیں, کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے اپنے موضوعات ہوتے ہیں. اس لیے آئندہ جمعے پر اس حوالے سے کوئی موضوع شروع کرنے کا شرف حاصل کریں گے. آخری جملہ اس حوالے سے, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ کھڑے بھی تھے, یصلی, اور صلاۃ بھی پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ بھی کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو بھی پتہ چلا کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبروں کے اندر جا کے بھی نمازیں پڑھتے ہیں. اور صلاۃ کا ایک بہت خوبصورت معنی قرآن کی روشنی میں درود شریف پڑھنا بھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ کا ایک معنی درود شریف بھی ہے, اور یہ ڈھکتا بڑا ہے, جچتا بڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر حضور کا جانا, موسیٰ کا کھڑے ہو کے استقبال کرنا جچتا یوں ہی ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا جائے, حضور کہتے ہیں میں گزرا قبر سے, موسیٰ کھڑے ہو کے میرا استقبال بھی کر رہے تھے, اور میری آمد پر بڑے محبت سے مجھ پر درود بھی بھیج رہے تھے. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی, بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیاں نصیب فرمائے. جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں فرمائیں وہ سنتیں ادا فرما لیں.